ٹھیک ہے. کدھر سے آ گئے آج آپ کے پکڑ لیا آپ؟ ہاں جی سر، وہ رات کو ایکچولی آپ کو پتا ہے تھوڑا لیٹ تھا، آپ تھوڑے تھکے ہوئے تھے، جلدی چلے گئے تھے، تو میں نے کہا صبح صبح پکڑ لیتا ہوں. ابھی رات والی ریکارڈنگ اس کا مطلب ہے غائب ہو گئی. غائب ہو گئی. ہاں جی. کیا کہیں گے ملکی حالات کے اوپر؟ کہا کتنے پوائنٹ گرے ہیں، اور رات کو 8 بجے مارکیٹیں بھی بند ہو گئی. ملکی حالات پر تو یہی ہے کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریٹس ہیں، یہ سب لوگ ہیں. گزارش جو ذاتی حیثیت میں یہ کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ہے کہ آپ چاہے جس بھی پارٹی سے ہیں، جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی مطلب ایک گروہ سے تعلق رکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، پاکستان کا سوچیں. یار پاکستان کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے. یہاں پر جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، وہ ایک مطلب ایک عام بندہ، ایک عام انسان جو نیچے لیول پر کام کر رہا ہے، بیچارہ پستا چلا جا رہا ہے وہ. اور یہ سب سے بڑا یہ تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ ریسورسز کی جو وسائل کی تقسیم ہے، وہ پروردگار نے وسائل کی تخلیق کی، اور وسائل کی تقسیم بھی انسان کے ہاتھ میں ہے. وسائل کی تقسیم انفارچونیٹلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں، اور لیکن یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے میں ہے کہ وسائل کی تقسیم کبھی بھی برابر نہیں رہتی. تو اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. میں کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک بندے کو یا کسی ایک گروہ کو نہیں ہرگز نشانہ نہیں بناؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ پاکستان کا سوچیں، خدارہ پاکستان کا سوچیں. پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہی یہی ہے، اور میں یہ ہمیشہ کرتا ہوں، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ پاکستان کے لیے سوچیے. پاکستان ہی ہے تو ہم سب ہیں، کیونکہ نیشن تبھی اسٹینڈ کرتی ہے جب ملک اسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کنٹری اسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. چلو تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.